مکمل اردو ناول جو تم ساتھ ہو۔ وہ اپنی دوست کے بتائے رستوں پر چلتی اس کھنڈر نما گھر میں داخل ہوئی تھی جبکہ اس کا دل اندر ہی اندر سے گھبرا بھی رہا تھا۔ اس کے باپ کو کچھ مہینے پہلے ایک مشہور گنڈے نے قتل کر دیا تھا اور اب وہ اس گنڈے کو مروانا چاہتی تھی۔ تو اس کی دوست رباب نے اسے یہاں کا ایڈریس دیا تھا جہاں اس کا کام آسانی سے ہو سکتا تھا۔ پہلی بار تنہا کہیں جا رہی تھی اور وہ بھی اس طرح کی سنسان سی جگہ پر، لیکن پھر بھی وہ ہمت پکڑے چلتی ہوئی اس کھنڈر میں داخل ہوئی تھی کیونکہ اسے گھر کم کھنڈر کہنا زیادہ بہتر تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی ایک عجیب سی بو اس کے دماغ کو چڑھی تھی۔ اس نے ناک پر ہاتھ رکھا۔ سامنے ہی لڑکوں کے گروہ نے اپنے علاقے میں لڑکی دیکھتے آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کیا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ ڈگمگا گئی تھی لیکن پھر سنبھل کر ان کے قریب آئی۔ یہاں کسی لڑکی تو کیا کسی چڑیا کے پر مارنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی جہاں وہ کھڑی تھی، اس لیے سب اسے کچھ حیران اور کچھ عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ لڑکی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک آدمی نے کھڑے ہوتے اس کے پاس آ کر پوچھا تھا۔ وہ مجھے تمہارے باس سے ملنا ہے۔ کہاں ملے گا وہ؟ اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھا تھا۔ وہاں موجود ان سب نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا تھا جیسے کہنا چاہ رہے ہو تم پاگل ہو گئی ہو لڑکی، کیوں ملنا ہے؟ کیا کام تھا؟ دوسرے لڑکے نے پوچھا تھا۔ میں انہیں ہی بتاؤں گی۔ وہ یہاں ہیں؟ وہ بہت کانفیڈنس سے یہاں آ تو گئی تھی لیکن اب اسے اپنی حماقت کا تھوڑا بہت احساس ہو رہا تھا۔ تم ہمیں بتا دو، ہم انہیں بتا دیں گے۔ ایک لڑکا اس کے قریب آتے بولا تھا تو وہ تیزی سے 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی۔ وہاں ہر طرف ان سب کے کہکہے گونج رہے تھے۔ وہ مزید کنفیوز ہو گئی تھی۔ تبھی وہ دروازہ دوبارہ سے کھلا جہاں سے وہ آئی تھی۔ سب نے پلٹ کر اس طرف دیکھا تو سیاہ شلوار قمیص پر بھوری شال کندھوں پر اوڑھے وہ اپنے لمبے چوڑے قد کے ساتھ جھک کر اس کھنڈر کے چھوٹے سے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی رعبدار شخصیت کو دیکھتے وہ سب چپ ہو گئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہاں ایک لڑکی کو دیکھتے دارم خانزادہ کا دماغ گھوما تھا۔ اسے لگا شاید اس کے آدمیوں نے اس لڑکی کو کسی غلط کام کے لیے اٹھایا ہے۔ باس یہ خود یہاں آئی ہے، ہم نہیں لائے، اس کے ایک آدمی نے تیزی سے وضاحت دی تھی۔ اور باقی سب نے بھی اس بات میں سر ہلایا تھا کیونکہ دارم خانزادہ کے غصے سے وہ سب واقف تھے۔ وہ تو اب تک اس کی تیز آواز پر ہی خوف سے بس اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ وہ اس لڑکی سے سوال کرتے جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے کسی کی سپاری دینی ہے، میرا مطلب کسی کو مروانا ہے، دارم خانزادہ کو دیکھتے گھبرا کر کہتے اس نے ساتھ ہی اپنے بیگ سے سونے کی چین اور ہزار کے کئی نوٹ سامنے پڑے ٹیبل پر الٹ دیے تھے۔ شاید یہ سب اس کی جمع پونجی تھی۔ سامنے بیٹھے دارم خانزادہ نے بھویں اچکاتے کالج یونیفارم میں اس معصوم کم عمر لڑکی کو دیکھا اور اس کھنڈر میں جمع اس کے آدمی اپنی ہنسی دبانے لگے تھے۔ وہ جو ایک کام کے کروڑوں لیتا تھا، سامنے بیٹھی لڑکی چند ہزار میں قتل کروانا چاہتی تھی۔ کسی کو مارنا ہے؟ دارم خانزادہ نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ کوئی دارم نام یا گنڈا کہتے ہیں اسے، اس نے میرے بابا کا قتل کیا ہے۔ وہ نم آنکھوں سے معصومیت سے بولی تو دارم خانزادہ گہرا سا مسکرایا تھا۔ اس کے آدمی بھی اپنی ہنسی روکتے اسے دیکھنے لگے تھے۔ دارم خانزادہ نے کچھ تو کافی دلچسپی سے اسے دیکھا تھا، پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے جانتی ہو؟ دارم کے سوال پر وہ معصوم تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگے۔ پھر یہاں کیسے آئی؟ دارم نے اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھتے پوچھا تھا۔ میری دوست نے آپ کا ایڈریس دیا تھا، اس نے ہاتھوں کی انگلیوں کو مسلتے وضاحت دی تھی۔ گڈ، کل تک کام ہو جائے گا۔
پر اتنے پیسوں سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ معاوضہ اور دینا پڑے گا، وہ میں کام مکمل کر کے خود لینے آ جاؤں گا۔ اور ہاں، دوبارہ یہاں نہ آنا۔ دارم خانزادہ نے اپنے آدمیوں کی گہری نظریں اس کے آر پار ہوتے دیکھ کر جلدی سے اس بات کو نمٹانا چاہا تھا تاکہ وہ یہاں سے چلی جائے، اور آخری بات اس نے کچھ سختی سے کہی تھی۔ پکا کام ہو جائے گا نا؟ اس کے چہرے پر ہلکا سا جوش آیا تھا۔ دارم خانزادہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ہاں، ہو جائے گا، لیکن تم یہاں دوبارہ نظر نہیں آؤ گی تو؟ دارم نے اس کے پاس آتے کہا تھا تو اس نے تیزی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دارم کے سامنے وہ بالکل چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی جو اس کے وجود کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ شکریہ، وہ اس کی مشکور تھی، یہ جانے بغیر وہ جس انسان کو قتل کروانے کے لیے اتنی محنت کر رہی ہے وہی اس کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ جاننے کے لیے اس کے پاس سے گزرنے لگی تھی جب دارم خانزادہ نے اس کی نازک کلائی اپنے ہاتھ میں تھامی تو وہ وہیں تھم سی گئی تھی۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ دوبارہ کسی کے بھی بتانے پر منہ اٹھا کر بنا سوچے سمجھے کہیں بھی چلی نہ جانا۔ ہر جگہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، جیسے یہ جگہ تمہارے جیسی معصوم لڑکیوں کے لیے نہیں بنی۔ اسی طرح آئندہ ایسی کسی جگہ پر نہ جانا جہاں جانے سے پہلے سوچنا پڑے۔ دنیا درندوں سے بھری پڑی ہے اور وہ تمہارے جیسے لوگوں کی ہی تلاش میں بیٹھے ہیں، اور ہاں، ہر کوئی یقین کے قابل نہیں ہوتا۔ دارم خانزادہ نے سنجیدگی اور سختی سے اسے وارن کرنا چاہا تھا، اور جس نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا اسی نرمی سے چھوڑتے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بس ایک نظر اس پراسرار انسان پر ڈالتے باہر نکل گئی تھی۔ دارم خانزادہ نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا اور اپنے آدمیوں کو دیکھنے لگا۔ یہ سب سمیٹو، ایک بھی پائی خرچ نہ ہو اس میں سے۔ اس نے میز پر پڑے پیسوں اور چین کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اور اگر دوبارہ یہ لڑکی میری غیر موجودگی میں یہاں آئے تو نظریں نیچی رکھنا اور اسے صحیح سلامت گھر واپس پہنچا کر آنا۔ وہ ان سب کو کہتے وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی سب نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، یہ ان کے باس کو کیا ہو گیا تھا؟ لیکن پھر کندھے اچکاتے سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ زنیا نے باہر جاتے ہی گہرا سانس لیا تھا، جیسے وہ کسی قید سے آزاد ہو گئی ہو۔ اس قدر گھٹن میں وہاں پتہ نہیں وہ سب کیسے رہتے ہوں گے۔ اس نے گہرے گہرے سانس لیتے سوچا تھا، اور روڈ پر پہنچتے ہی اسے احساس ہوا تھا وہ تو کرائے کے پیسے بھی انہیں ہی دے آئی۔ یعنی اب پیدل جانا پڑے گا۔ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ اتنا لمبا سفر وہ پیدل طے کرتی تو ضرور شام ہو جاتی اسے، لیکن شام تو تب ہوتی نا جب وہ اتنا چل سکتی۔ وہ خود سے الجھتی دل ہی دل میں دعائیں کرتی چل رہی تھی۔ تبھی ایک سیاہ جیپ آ کر اس کے پاس رکی تھی۔ وہ ڈر کر اپنی جگہ سے اچھلی تھی، لیکن جیپ میں دارم خانزادہ کو دیکھتے اسے حیرت ہوئی تھی۔ کیا آپ اور پیسے لینے آ گئے؟ لیکن ابھی تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو تھا وہ اسے دیکھتے ہی تیز تیز بولنے لگی تھی۔ خاموش، میں نے فی الحال ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، اس لیے فضول نہ بولو، بلکہ جیپ میں بیٹھو، تمہیں گھر چھوڑ کر آؤں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تھا تو وہ گڑبڑائی تھی۔ میں کیوں بیٹھوں؟ اس نے 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ اتنی گرمی ہے اور اوپر سے اپنا سارا مال تم دارم خانزادہ کو مارنے کے لیے دے کر آئی ہو۔ اب انسانیت کے ناطے تمہیں آفر کر رہا ہوں، اس لیے بیٹھ جاؤ۔ اس نے بظاہر سنجیدگی سے ہی کہا تھا، لیکن اس لڑکی کی ڈری سہمی صورت دیکھ کر دارم خانزادہ کا دل چاہ رہا تھا اسے بتا دے وہ جسے مروانا چاہ رہی ہے۔ وہ دارم خانزادہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ میں آپ کے ساتھ اکیلے کیسے چلی جاؤں؟ اصل میں وہ کہنا چاہتی تھی، میں آپ پر اعتبار کیسے کروں؟ جیسے منہ اٹھا کر اس کھنڈر میں اکیلی آ گئی تھی جہاں طرح طرح کے مرد جمع تھے، بالکل ویسے ہی دارم نے طنز کیا تھا، جو کہ اس کے سر کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ تو وہاں تو اتنے سب لوگ تھے اور اب آپ اکیلے ہیں۔ اس نے معصومیت سے اپنے انکار کی وجہ پیش کی تو دارم خانزادہ نے آئی بروز کیڑتے اسے دیکھا تھا، جیسے اس کی عقل پر افسوس کر رہا ہو۔ وہ اتنے سارے لوگ تھے اور تم تنہا تھی، اگر وہ سب مل کر تمہیں اپنی درندگی کا نشانہ بناتے تو ایک ایک بوٹی سب کے حصے میں آنی تھی۔ دارم خانزادہ نے کھلے لفظوں میں کہا تو اس نے سہم کر اسے دیکھا تھا۔
اللہ نہ کرے، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ بیٹھ رہی ہو یا یہیں دھوپ میں سڑنا ہے؟ دارم نے گلاس چڑھاتے پوچھا تھا۔ اتنا لمبا راستہ اور اوپر سے گرمی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ ڈرتے ڈرتے دوسری طرف سے جا کر جیپ میں بیٹھ گئی تھی۔ ایڈریس؟ دارم نے بنا اس کی طرف دیکھے پوچھا تھا، تو اس نے ایڈریس بتا دیا تھا۔ پھر اس نے دارم خانزادہ کے سنجیدہ اور سرد چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ بے شک وہ ایک وجیح مرد تھا، لیکن اس کی باتیں آدھی تو زنیا کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھیں۔ کیا وہ آدمی سچ میں برے تھے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا تھا۔ یہاں سب برے ہوتے ہیں، سب مطلب سب، میں بھی، اور شاید کہیں نہ کہیں تم بھی، اس لیے دوبارہ اندھا اعتماد کسی پر نہ کرنا۔ اتنی سی عقل تو ہوگی، اس کا استعمال کرنا سیکھو اور ہر کسی کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو۔ دارم نے گاڑی سائیڈ پر روکتے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ تو اس نے تیزی سے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر دارم خانزادہ نے اسے گھر سے کافی پیچھے ہی اتار دیا تھا اور وہ بنا پلٹ کر دیکھے تیزی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ دارم خانزادہ کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا، وہ لڑکی حد سے زیادہ بے وقوف تھی، جو اپنا دماغ استعمال کرنے کی زحمت ہی نہیں کرتی تھی۔ پھر وہ کچھ سوچتے گہرا مسکرایا اور جیپ سٹارٹ کرتے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی اس کی امی صحن میں ٹہل رہی تھی۔ السلام علیکم امی، اس نے دھیرے سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ زنیا اتنی دیر کیوں کر دی آتے آتے؟ میں اتنی پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے فکرمندی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں امی، بس آج ایکسٹرا کلاس تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ اس نے لاؤنج میں داخل ہوتے جھوٹ بولا تھا۔ جانتی تھی اگر سب بتایا تو امی بہت ڈانٹے گی۔ بتا تو دیا کرو زنیا، میں گھبرا جاتی ہوں، انہوں نے پرسکون ہوتے کہا تھا۔ اچھا امی، دوبارہ بتا دیا کروں گی، آپ پریشان نہ ہوا کریں نا۔ اس نے ان کے کندھے پر سر رکھتے بازو ان کے گرد لپیٹے کہا۔ کیسے پریشان نہ ہوں؟ پہلے تو تمہارے ابو ہوتے تھے اور اب بس ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ انہوں نے زنیا کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا امی، آپ پریشان نہ ہوں، زنیا نے ان کا ماتھا چومتے کہا تھا۔ انشاءاللہ۔ انہوں نے اس کا بازو تھپ تھپایا تھا۔ بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانا مل جائے گا؟ وہ منہ بناتے بولی تھی۔ جا کر یونیفارم چینج کرو، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھیں تو زنیا بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شکر ہے آج بچ گئی۔ کمرے میں جاتے اس نے گہرا سانس لیا تھا اور چینج کرنے چلی گئی تھی۔ وہ اگلے دن کالج گئی تو رباب اس کی منتظر تھی۔ شکر ہے تم آ گئی، کب سے انتظار کر رہی ہوں میں تمہارا۔ اسے دیکھتے ہی رباب شروع ہو گئی تھی۔ ایسی بھی کیا بات ہے؟ زنیا کو کوریڈور میں ایک طرف سیڑھیوں پر لے گئی۔ کل گئی تھی تم؟ جلدی بتاؤ، کل گئی وہاں؟ رباب نے بے صبری سے پوچھا تھا۔ ہاں گئی تھی، اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے کہا تھا۔ رباب کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی تھی۔ کیا ہوا وہاں؟ اس نے پھر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس میں گئی، دارم خانزادہ کی سپاری دی اور واپس آ گئی۔ اس نے کندھے اچکاتے بتایا تھا۔ بس؟ رباب کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی۔ ہاں بس۔ زنیا نے نہ کبھی اسے دیکھا تھا، مطلب اس گنڈے نے کچھ کہا تو نہیں؟ رباب کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ ان آوارہ مردوں کے ڈربے میں گئی تھی اور صحیح سلامت واپس آ گئی تھی۔ ہاں بس، لیکن مجھے وہ جگہ بہت عجیب لگی، میں وہاں دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ کچھ کہا کیا انہوں نے تمہیں؟ رباب نے بے تابی سے پوچھا تھا۔ نہیں کہا تو کچھ نہیں، چھوڑو نا تم ان باتوں کو، زنیا نے سر جھٹکتے کہا تھا۔ رباب نے بدمزہ ہوتے اسے دیکھا، یعنی وہ دارم خانزادہ کے شکنجے سے بھی بچ آئی تھی جو اس شہر کا سب سے بڑا گنڈا تھا۔ پھر زنیا نوٹس کی باتیں کرنے لگی تو مجبوراً اسے بھی ٹاپک چینج کرنا پڑا۔ وہ کالج سے تھکی ہاری گھر جانے کے لیے رکشے کے انتظار میں کھڑی تھی جب ایک تیز رفتار جیپ اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ وہ اچانک جیپ کے رکنے پر ڈر کر پیچھے ہٹی تو پھر غصے سے اس نے چہرہ موڑ کر آنے والے شخص کو دیکھا تھا۔
لیکن اس آنے والے شخص پر نظر پڑتے ہی سارا غصہ اڑن چھو ہوا تھا اور غصے کی جگہ ڈر نے لے لی تھی۔ بیٹھو، دارم خانزادہ نے اسے حکم دیا تھا۔ میں کیوں بیٹھوں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ اپنا کام کروانا ہے یا نہیں؟ اس نے جیسے دھمکی دی تھی تو وہ چپ چاپ آ کر جیپ میں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے زنیا کے بیٹھتے ہی جیپ سٹارٹ کی تھی۔ میرا کام کب تک ہوگا؟ اس نے تھوک نگلتے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں زنیا کو اس سے بہت ڈر لگتا تھا۔ پہلے بتاؤ، مجھے جانتی ہو؟ اس نے جیپ ایک سائیڈ پر روک دی تھی اور اسٹیئرنگ پر ایک بازو ٹکاتے پوچھا تھا۔ نہیں، اس نے معصومیت سے کہا تھا۔ تو دارم خانزادہ نے کہکہا لگایا۔ میں دارم خانزادہ ہوں، وہی دارم خانزادہ جسے تم نے قتل کروانا ہے۔ وہ اس کے قریب جھکا تھا۔ زنیا ڈر کر سیٹ کے ساتھ لگ گئی تھی۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے میرا کام نہیں کرنا تو منع کر دیں، اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا تھا۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ اور چلو، یہ کام کرنے کا موقع میں تمہیں دیتا ہوں۔ میرے ساتھ شادی کرو گی؟ پھر ساری زندگی جیسے چاہنا سزا دینا یا پھر گولی مار کر قتل کر دینا۔ اس کی بات پر وہ ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی تو پہلے والی بات پر یقین نہیں آیا تھا کہ اس نے نیا جھٹکا دے دیا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ روحانسی ہوئی تھی۔ گھر ہی جا رہے ہیں؟ پہلے جواب دو۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ وہ اس کی طرف جھکا تھا۔ ڈر سے زنیا کے آنسو آنکھوں سے باہر آنے لگے تھے۔ وہ کچھ دیر اس کے معصوم چہرے کو قریب سے دیکھتا رہا تھا، پھر جھٹکے سے پیچھے ہٹا تھا۔ تم وقت لینا چاہتی ہو سوچنے کے لیے تو لے لو، لیکن جواب ہاں ہونا چاہیے، دارم خانزادہ نے جیپ سٹارٹ کرتے کہا تھا۔ زنیا کچھ بھی بولے بنا بس اپنے صحیح سلامت گھر پہنچ جانے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس نے کل والی جگہ پر ہی جیپ روک دی تھی۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھتے تیزی سے اترتے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ دارم خانزادہ اس کی تیزی پر مسکرایا تھا اور پھر سیٹی کی دھن بجاتے اس نے گاڑی موڑ لی تھی۔ وہ گھر آئی تو اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ وہ تو شکر تھا امی ظہر کی نماز پڑھ رہی تھیں، ورنہ وہ اس کی حالت دیکھ کر ضرور سوال کرتے۔ اس کے پاس ہمیشہ سے گھر کے مین گیٹ کی ایکسٹرا چابی ہوتی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں آتے اپنا بیگ اٹھا کر بیڈ پر پھینکا تھا اور خود فل سپیڈ میں پنکھا چلا کر لیٹ گئی تھی۔ کیا وہ واقعی دارم خانزادہ تھا؟ یا اللہ، میں دارم خانزادہ کے اڈے پر اتنے دھڑلے سے بنا کچھ سوچے سمجھے کیسے چلی گئی؟ اور اف اس کی جیپ میں بھی بیٹھ گئی۔ اگر وہ مجھے بھی مار دیتا تو وہ اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکی تھی۔ دارم سے وہ بری طرح ڈر گئی تھی، کیونکہ دارم خانزادہ ایک ایسا نام تھا جس سے وہ جتنی نفرت کرتی تھی اس کی وحشت سے اتنا ہی ڈرتی تھی۔ اس کا وجود ڈر سے کانپ رہا تھا، یعنی وہ اپنے باپ کے قاتلوں سے مدد لینے چلی گئی اور اب اسے اپنی حرکت پر شرمندگی بھی ہونے لگی تھی۔ رباب، تم نے مجھے غلط انسان کا بتایا۔ کیا ایسی ہوتی ہیں دوستیں؟ اگر وہاں میرے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا تو اس کی سوچ یہاں آ کر رک گئی تھی۔ اس نے تکیے میں چہرہ چھپایا تھا۔ بابا، آپ کو ابھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ اپنی ساری سوچوں سے لڑتے لڑتے جب وہ تھک گئی تو تکیے میں چہرہ چھپائے روتے ہوئے بولی تھی۔ اور ویسے ہی لیٹے لیٹے وہ سو گئی تھی۔ شام کو کافی لیٹ اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو اس کی امی برآمدے میں ہی بیٹھی ہوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ امی! وہ آ کر ان کے پاس بیٹھتے ان کے سینے سے لگی تھی۔ اٹھ گئی ہو؟ آج کھانا بھی نہیں کھایا اور آتے ہی سو گئی، طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے زنیا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پیار سے پوچھا تھا۔ جی امی، بس تھک گئی تھی، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ زنیا، مجھے ایک بات کرنی تھی بیٹا۔ وہ ان کی سنجیدہ آواز پر سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ کیا بات امی؟ اسے پریشانی ہوئی تھی۔ زنیا، آج تمہاری رضیہ خالہ آئی تھیں ایک رشتہ لے کر تمہارے لیے۔ مجھے کافی معقول لگ رہا ہے یہ رشتہ۔ لڑکا بہت بڑا آفیسر ہے، فیملی میں بس اس کی ایک ماں ہے، چھوٹی سی فیملی ہے اور لڑکا بھی اچھا ہے۔ مجھے تو پسند آیا ہے۔ انہوں نے اسے تفصیل بتائی تھی۔ لیکن امی، ابھی شادی نہیں کرنی میں نے، ابھی تو میں پڑھ رہی ہوں، مجھے اتنا کچھ کرنا ہے اپنی لائف میں۔ وہ فوراً پریشانی سے بولی تھی۔ بیٹا، تمہارا باپ سر پر نہیں ہے، اب میں اکیلی کیسے سب سنبھالوں گی؟ ابھی کچھ پیسے اور جمع پونجی ہے میرے پاس، اتنے ہو جائیں گے کہ ہم سادگی سے رخصتی کر دیں۔ ان کی بات سنتے زنیا نے اپنا خشک ہوتا گلا تر کیا تھا۔ وہ انہیں کیسے بتاتی؟ جمع پونجی تو وہ لٹا آئی ہے۔ لیکن امی،
اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کی ماں نے روک دیا تھا۔ زینیا بیٹا، منع نہ کرنا، تمہیں پتہ ہے یہ دنیا کیسی ہے، اور میں اکیلے کب تک سب دیکھوں گی؟ بس تمہاری شادی کر دوں، پھر بھائی ساتھ کے پاس کینیڈا چلی جاؤں گی۔ انہوں نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ زینیا کو دارم خانزادہ کی دھمکی یاد آ گئی تھی۔ وہ اتنا بڑا گنڈا اس کے پیچھے لگ گیا تھا جو اس کے باپ کو مار سکتا ہے، وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اگر یہ رشتہ ہو جائے تو شاید وہ پیچھے ہٹ جائے، زینیا نے دل میں سوچا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ ان لوگوں کو بلا لیں، اس نے سر جھکا کر کہا تھا۔ خوش رہو، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، انہوں نے اس کا گال پیار سے چومتے کہا تھا۔ وہ ان کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی تھی، لیکن اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا اور وہ انہیں کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ اگلے دن وہ کالج نہیں گئی تھی کیونکہ رشتے کے لیے مہمان آنے تھے۔ وہ صبح سے امی کے ساتھ تیاریاں کروا رہی تھی۔ جاؤ اب تم تیار ہو جاؤ جا کر، باقی سب میں دیکھ لوں گی۔ انہوں نے زینیا کو کمرے میں بھیجا تھا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی اس کا موبائل رنگ کر رہا تھا۔ ان نون نمبر دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گئی تھی اٹھائے یا نہیں، لیکن پھر کال اٹینڈ کرتے موبائل کان سے لگایا تھا۔ جی، اس نے اپنے لہجے کو نارمل بناتے پوچھا تھا۔ آج کوئی رشتے والے دیکھنے آ رہے ہیں تمہیں؟ دوسری طرف سے بنا تمہید کے سوال پوچھا گیا تھا اور زینیا اس کی آواز سنتے ہی سمجھ گئی تھی کون بول رہا ہے۔ آپ کو کس نے کہا؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ میں دارم خانزادہ ہوں، جس پر ایک بار دل آ جائے اس کی تو سانسوں سے بھی واقف ہوتا ہوں میں۔ اب تم بتاؤ، اس رشتے سے انکار کر رہی ہو یا نہیں؟ دارم خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ نہیں، نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی، لیکن اسے منع کرتے فوراً ہی زینیا نے کال بند کرتے موبائل ہی آف کر دیا تھا۔ اس کے پاس تو کوئی تھا بھی نہیں جسے جا کر وہ یہ سب بتا پاتی۔ اس مسئلے میں وہ خود پھنسی تھی اور اب اسے ہی اس مسئلے سے نکلنا تھا۔ گرین ہلکی سی امبرائڈری والا ڈریس پہن کر لائٹ سے میک اپ میں وہ بالکل تیار تھی۔ اسے دیکھنے صرف لڑکے کی ماں آئی تھی، خالہ رضیہ کے ساتھ۔ وہ بہت اچھی اور مہذب خاتون تھی۔ زینیا کو بھی وہ بہت ڈیسنٹ اور پیاری لگی تھی۔ مجھے آپ کی بیٹی بہت بہت پسند ہے، بس میری بہو تو یہی بنے گی، انہوں نے زینیا کا ماتھا چومتے کہا تھا۔ زینیا نے چہرہ جھکایا تھا۔ جی، مجھے بھی آپ پسند آئی ہیں، باقی میں اپنے بھائی سے بات کر کے بتاؤں گی، زینیا کی امی نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ جتنا چاہیں وقت لے لیں، لیکن زینیا ہماری ہی بیٹی بنے گی اور آپ بھی جلدی آئیے گا ہماری طرف، آپ بھی مل لیجیے گا، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تو زینیا کی امی نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ جی جی ضرور آؤں گی میں۔ زینیا بس خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میرا زرار بہت اچھا بیٹا ہے، میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہی وہ میرا بیٹا ہے، بلکہ وہ واقعی بہت اچھا انسان ہے اور میں پورے یقین سے کہتی ہوں وہ زینیا کو بہت خوش رکھے گا۔ آج کل اس کی پوسٹنگ کسی دوسرے شہر میں ہے، ورنہ میں اسے بھی لے کر آتی۔ زرار کا ذکر کرتے ان کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ اس طرح مزید کچھ باتیں کر کے وہ چلی گئی۔ زینیا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، تبھی اس کی امی بھی کمرے میں آئی تھی۔ کیا ہوا امی؟ وہ اٹھ کر بیڈ سے کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹا میں بس تمہاری رائے لینے آئی تھی۔ وہ آ کر ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ امی آپ چاہیں وہ کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ رضامند ہوئی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ مجھے یہی امید تھی تم سے، اور ویسے بھی مجھے لوگ اچھے لگے ہیں، باقی مل کر ہی ڈیسائیڈ ہوگا۔ تمہارے ماموں سے بھی بات کروں گا، پھر اگر وہ راضی ہیں تو ہاں کر دیں گے، انہوں نے اپنا فیصلہ بتایا تھا۔ ٹھیک ہے میری پیاری امی، وہ ان کے گلے لگتی بولی تھی۔ پھر وہ کافی دیر اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی رہی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد اسے پھر سے دارم خانزادہ کی کال یاد آ گئی تھی۔ اس نے اپنے موبائل کی طرف دیکھا تھا جو صبح سے بند تھا۔ اس نے موبائل آن کرنے کے بجائے آف ہی رہنے دیا تھا اور چینج کرنے کے لیے چلی گئی۔ پھر سب کچھ بہت جلدی طے ہوا تھا۔ زرار سے اس کا رشتہ طے ہونے کے بعد سب نے مل کر سوچا کہ منگنی کی بجائے ڈائریکٹ نکاح کر دیا جائے اور کچھ عرصے بعد رخصتی، جس پر سب راضی تھے۔ تو زرار جن دنوں گھر آیا ہوا تھا تب ان دونوں کا سادگی سے نکاح کر دیا گیا تھا۔ زینیا کو لگ رہا تھا کہ اس نکاح کے بعد دارم خانزادہ اس کا پیچھا چھوڑ دے گا، لیکن وہ غلط تھی۔ نکاح کے بعد وہ آج پہلی بار کالج جا رہی تھی۔ وہ کالج سے پیدل چلتے جا رہی تھی کیونکہ اسے ابھی تک کوئی رکشہ نہیں ملا تھا۔ تبھی پھر سے وہ جیپ اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ گھبرا کر کچھ قدم پیچھے ہوئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ بار بار کیوں آتے ہیں آپ؟ وہ کچھ غصے سے بولی تھی۔ دارم اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے مسکرایا تھا۔ پھر اس نے زینیا کا بھرپور جائزہ لیا تھا جو سفید یونیفارم میں بالوں کی ٹیل پونی بنائے اور دوپٹہ سر پر لیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بیٹھو، اس نے زینیا کو اشارہ کیا تھا۔ میں نہیں بیٹھوں گی، آپ کو جو بات کرنی ہے یہی کریں۔ وہ بھی آج ڈٹ کر کھڑی تھی۔ دارم نے آنکھیں سکیڑی تھی۔ یہ نکاح کروا کے کچھ زیادہ کانفیڈنس نہیں آ گیا تم میں؟
اس کی بات پر زنیہ نے گلا تر کیا تھا، یعنی وہ نکاح کے بارے میں جانتا تھا۔ آپ میرے کچھ نہیں لگتے اور اس دن غلطی ہو گئی تھی مجھ سے جو میں وہاں چلی گئی، اس لیے آج سے آپ میرے راستے میں نہ آئیں گا، وہ جان چھڑوانے والے انداز میں بولی تھی۔ دارم خانزادہ جیپ سے نکلتے اس کے سامنے آیا تھا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ نکاح کروا کر بچ جاؤ گی مجھ سے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تمہیں دارم خانزادہ کے پاس ہی آنا ہے۔ دارم خانزادہ نے اس کا نازک ہاتھ تھاما تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا تھا لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ ابھی تو کچھ نہیں کر رہا لیکن کر سکتا ہوں بہت کچھ، جیسے تمہارے شوہر کو مروا بھی سکتا ہوں۔ دارم خانزادہ نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا اور اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ آپ پیچھے ہٹیں ورنہ میں